بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی اقدار کی چھٹی نشست کے ساتھ میں ہوں احمد نوید قادری اور میں ہوں ایم اے زیب رضا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اخوت اور بھائی چارے پر۔ بیسیکلی اخوت اور بھائی چارہ، اس کو اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیں تو یہ بڑا بہتر انداز سے اس کو جو ہے نا وہ اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے، تعریف بھی اس کی ہو چکی ہے، اور اس کا عملی نمونہ بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہوا ہے۔ تو مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اخوت کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے بھائی چارہ۔ اب جب بھائی چارہ آپ کا ہوتا ہے تو بھائی چارے میں آپ ایک دوسرے کے مسائل کو جو ہے حل کرنے کی طرف بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی طرف آپ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آپ آسائشیں دینے والے بنتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں، اس کے لیے آسائشیں ہوں، اس کے مسائل کم ہوں، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کو ایک احسن طریقے سے گزار سکے۔ اور تعاون کی جہاں تک بات ہے، تعاون جیسے ایک اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی ایک معاشرتی نظم و نقش کے لیے کوئی سسٹم بنانا ہے جس میں آپ فلاح و بہبود کے لیے سسٹم ترتیب دے دیا۔ مثال کے طور پہ صفائی کا ایک سلسلہ لے لیں، آپ نے اپنے معاشرے کی گلے محلے کی صفائی کا ایک سسٹم بنانا ہے، تو اس میں ایک فرد جو ہے وہ کام کہاں تک کر سکے گا؟ اپنے دروازے تک کر سکے گا۔ وہ جب ساری کمیونٹی ملے گی تو اس کام کو وہ سر انجام دیتے ہوئے آگے جائے گی، اور ایک جگہ بنائی جائے گی جہاں پہ وہ کوڑا کچرا جو ہے وہاں پہ ڈمپ کیا جائے گا، اور تمام محلے دار جو ہیں وہ مل کے صفائی کا نظام بنائیں گے، اور وہ جو کمیونٹی سسٹم کے تحت ایک جگہ کٹھی بنائی گئی تھی وہاں پہ وہ کچرا ڈمپ کیا جائے گا، اور پھر جو جگہ مختص ہوگی وہاں پہ چلے جائے گی، جس سے صفائی کا ایک خوبصورت نظام ہوگا۔ تعاون کی ایک یہ کنڈیشن ہے، اور تعاون کی بہت ساری اقسام ہیں۔ پانی کے صاف پانی کے جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ لگ جاتے ہیں، کنویں کو بنوا دیے ہیں، یا اجتماعی کاموں میں سب سے بڑا جو تعاون ہے نا، میں کہتا ہوں تعاون کی سب سے جو اعلیٰ مثال ہے نا، آپ کسی بچی کی جب شادی ہو رہی ہے، یا ایسے لوگ ہیں جن کی گھر میں پریشانیاں ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تو کمیونٹی مل کر اکٹھا ہو اور اس غریب نادوار اور مظلوم باپ، وہ مظلوم باپ ہوتا ہے جس کے خواب ہوتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش اسلوبی سے جائے، جس اس کی ہیلپ کریں پوری کمیونٹی مل کے۔ تو تعاون کی میرے نزدیک سب سے بڑی ایک یہ جو ہے مثال ہے، اور دوسری سب سے بڑی مثال جو میں سمجھوں گا، آپ کمیونٹی کے بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں، تعلیم کے اوپر اپنا تعاون، ایجوکیشن کے معاملات۔ اب آپ 4-5 دوست مل جائیں، پورا محلہ مل جائے، ایک بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، 2-3 بچے ہیں نہیں جا سکتے، ان کے والدین افورڈ نہیں کر پاتے، تو آپ سب مل کے اس کے لیے یونیفارم خریدیں، اس کے لیے کتابیں خریدیں، اس کے لیے شوز خریدیں، اور اس کو جیسے باقی بچے جا رہے ہوتے ہیں ایسے بچے وہ تیار کر کے نکھار کے سنوار کے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں جو ایسے بچوں کو تعلیم بھی دے رہی ہیں، بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو تعاون ہے نا، تعاون آتا ہے، پھر ایک جگہ پہ وہ کٹھی ہوتی ہیں چیزیں، پھر اس کو ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نا وہ ایگزیکیوشن کرنے کی طرف جو جاتی ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو وہ ایک معاونین کی مدد سے جو عمل کیا جائے اس کو تعاون کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں کوئی ایک بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، جب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی، کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو کوئی محبوب ہے تو وہ تقوی والا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دلیل کے طور پر ایک قرآنی آیت جو ہے ضرور انشاءاللہ وہ پڑھ کے سنا دوں، تاکہ سامعین بھی اس دلیل سے محظوظ بھی ہو سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر استفادہ ہے نا، ایک دلیل آ جاتی ہے، استفادہ ایسے ہی فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ کے ہاں جو معزز ہے، جو کریم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ عزت والا، زیادہ عظمت والا، زیادہ احترام والا ہے، وہی ہے جو تم میں سے تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح فرمائی، اور خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر
کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت دوہرا حاصل کے نہیں۔ بات کہی. اب ایسے جب گورے کو کالے پہ کہا تو پھر کالے بالکل کو ایسے، گورے پہ کہا. بالکل ایسے، جب بالکل عربی ایسے، کو اجمی پہ کہا تو پھر اجمی کو عربی پہ کہا, تاکہ کوئی کسی جگہ کسی پہ وہ کسی ابہام نہ رہے, ابہام رہ بھی نہ جائے. کنسپٹ حالانکہ بالکل کلیئر رہے. آج کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام. اگر ایک دفعہ بھی منہ سے اپنی زبان سے الفاظ نکال دیتے یا اشارتاً کنایتاً کہہ دیتے تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا. بے شک لیکن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا ہے, فرمایا ہے, اور اور بالکل ایسے ہر کر کے لفظ لفظ کو فرمایا تھا کہ ابہام بھی باقی نہ رہے, کوئی دوسری جہت ہی نہ نکال لے. تو اس اس کے کو لیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے وسلم. اس طرح فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی بے گورے شک کو کسی کالے پر. ناظرین یہ بہت لمبی ایک نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم. اس خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ بیان فرمایا تھا. صرف اس کے اندر سے یہ چند لائنیں جو ہیں, چند سطریں جو ہیں وہ پڑھی ہیں آپ کے سامنے اور اس وہ تا حوالے سے. قیامت کے لیے ہے نا وہ ساری بالکل ایسے, چیزیں. بالکل اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح ہے. تو یہ ایک میں نے ضمن بات آ گئی تو میں نے کہا چلیں یہ بات جی, کر دوں. نہیں اسلام میں آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور ہے. جب آپ تعاون دیکھتے ہیں, جب آپ اخوت دیکھتے ہیں, جو کہ ہمارا سبجیکٹ ہے اخوت اور تعاون, ایسے. ہجرت جب ہوتی ہے, ہجرت مدینہ, تو یسرب مدینہ ہو واہ جاتا واہ ہے. واہ واہ, تو وہ اب تعاون اور اخوت کا وہ وہ کنسپٹ وہاں بہت سے بڑی دیکھ رہے ہیں. مثال تھی, وہ بہت بڑی مثال ہے. اور وہ ہم صرف نہیں مانتے ایز اے مسلم, اس مثال کو پوری انسانیت مانتی. پوری انسانیت بات تھی. اب اس انسانیت میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ایسے. اور وہ ہر مذہب والا جو ہے, اب کوئی کسی جگہ آپ دیکھیں تو کوئی بھی رد کرنے کی اس کے پاس جگہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کس طرح رد کرے. آپ جب یثرب میں تشریف لائے تو یثرب کیا ہو گیا مدینہ, مدینہ شہر, اور ساتھ پھر لگ گیا منورہ. منور. ایسے. اب مدینہ منور. کیونکہ آپ اس کو زیادہ اچھی تشریح کر لیں گے مدینہ منورہ, بالکل اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ اخوت اور بھائی چارے کا چھوٹا سا وہ انصار اور مہاجرین کا آپ قصہ آپ کے اگر ذہن میں آپ نے پڑھا ہے, آپ کو پتہ ہے, تو اخوت, تعاون اور واہ سب واہ کچھ واہ, اسی کے اندر آ اسی گیا. کے اندر ہے. یعنی دین اسلام ٹوٹلی اخوت اور بھائی چارے اور اس کے اوپر, بلکہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے. قرآن مجید کے اندر آیا مبارکہ ہے انما المؤمنون اخوہ, کہ ماشاء اللہ. مومن جو ہیں, بے شک مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی 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 ہیں. یہ قرآن مجید بھائی بھائی اسی لیے کہا, اخوت ہے, بھائی چارہ ہے. اور جو بندہ اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہے وہ یعنی اس معاشرے کی تعریف اور معاشرتی اقداروں کو, اقدار جو ہے معاشرتی اقدار, ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اور آگے چلے جائیں, آپ اب دیکھیں نا تو ایک ہی لائن میں چیزیں چلتی ہیں, ہم آگے جا کے شاید ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سامعین کی جو ہے اس میں رائے رہے گی. تو ہم مساوات پڑھتے ہیں, سوال پڑھتے ہیں, بالکل ایسے ہی سنا ہوا ہے ہم نے لفظ سنا ہوا ہے, مساوات, بلکہ پڑھتے تھے ہماری کتابوں کہ میں بھی لکھا مساوات ہوا کیا چیز ہے. پھر ہم ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں, جیسے مدد ہو گئی, تعاون ہو گیا, اخوت ہو گئی, مساوات ہو گئی. یہ علیحدہ علیحدہ جہتیں ہے. ہیں یہ تو پوری ایک چیپٹرز ہیں, بہت بڑے بڑے مضمون ہیں, اور اس کے اوپر علیحدہ بڑے بڑے علیحدہ کام جہتیں. کیے جا سکتے ہیں, علیحدہ علیحدہ رہتے اب انشاءاللہ آگے کسی جگہ پہ موقع ملا تو ہیں. میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں تو سر تھوڑا چھوٹے سے دو سوال ہیں وہ میں جی 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 عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ ایک تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں عملی مثالیں بھی نظر رضوان آتی اللہ ہیں, اجمعین. عملی مثالیں بھی نظر آتی ہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کرم اللہ وجہ. کریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہوں, یا حضرت عثمان غنی ہوں, یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ. ہوں, یا حضرت ابوبکر صدیق رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ. عنہ ہوں. ان سارے صحابہ کرام اور باقی دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, ان سب کی زندگی میں ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں, نثار کی, قربانی کی, محبت ہائے کی, ہائے اخوت ہائے. کی, بھائی چارے کی, رواداری کی. وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بھر دی تھی, اور وہ ہمارے لیے نمونہ. بلکہ فرمایا ایک جگہ کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے جو صحابہ ہیں, میرے جو صحابہ صحابہ ہیں, یہ ایک نجوم, ستاروں کی مانند ہیں. اللہ ان کو دیکھنے سے تمہیں رستے, نظر آئیں وہ گے. پہلے دور میں ستاروں کو دیکھ کے رستوں کا تعین کیا ایسے ہی ہے, جاتا تھا. ایسے ہی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کا نجوم ہے, صحرا ستاروں کی مانند. کمپاس بعد میں آیا ستارہ, جب آپ صحرا میں ہوتے تھے, آپ کسی سمندری جگہ سفر پہ ہوتے تھے, تو آپ ستاروں سے ڈائریکشن لیتے تھے اور ستارے آپ کو بتاتے تھے بتا آپ دیتے شمال میں ہیں, ایسے جنوب میں ہیں, ایسے ہی. آپ کی ڈائریکشن مشرق کی طرف ہے یا آپ نے مغرب کی طرف جانا ہے. تو وہ صحیح پھر صحیح ادھر صحیح. سے انسان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. لیکن اب اس کا سوال میرا یہ ہے سر آپ سے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہاں سے اور کیسے شروع کریں مدد اور تعاون کریں. ہمارے ہاں عموماً رواج جو پایا جاتا ہے, سر میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اب عموماً رواج یہ پایا جاتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے
اور وہ ایک چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی خیر خواہی کے لیے نہیں جا رہے، ہم ان کے ساتھ پاس بیٹھ کے ان کی تیمارداری نہیں کر رہے، ہم ان کے لیے ان کی مدد نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے کسی قسم کا بھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اپنے ایام پورے کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم دیگے بھی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم بڑے بڑے لنگر خانے بھی کھلوا دیتے ہیں، اور اصالہ ثواب کے لیے کبھی مسجد میں پنکھے لگائے جا رہے ہیں، تو کبھی ہم مدرسوں میں پنکھے لگا رہے ہیں، تو کبھی ہم بکرے تقسیم کر رہے ہیں، تو کبھی ہم ٹافیاں تقسیم کر رہے ہیں. یعنی جیسے بھی ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے اس کے مطابق انسان کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا بعد میں کرنے والا، تو یہ ہمارے اس کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے. بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ سامعین کہیں گے کہ آپ نشستیں کریں. آپ کا سوال نہیں ہے، آپ نے سیریز کھول دی ہے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑی ہیں. آپ نے کہا کہاں سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں، محلے سے شروع کریں، کدھر سے شروع کریں. کیونکہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے سر وہ تو یہ ہے کہ آپ ادھر دیکھ لیں، چھوٹی سی بات یہاں سے مثال، ہمارے اور سامعین ہم سب کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے پیغمبر، رحمت للعالمین کا سب ٹائٹل ہے ان کے پاس پورا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پورے عالم کے اس میں کوئی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. جن جن کا رب ہوں میں رب ہوں، ان کا جو ہے نباتات، چرند پرند، زمین و آسماں، ہر ایک چیز رحمت للعالمین. اب عالم بھی نہیں کہا. اب آپ والی جو بات ہے کہ کہاں سے شروع کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو آپ عمل فرماتے پھر بیان کرتے. بالکل اسی طرح ہے. کوئی بھی سبجیکٹ آپ لیں تو پھر کیا اشارہ ملتا ہے؟ پہلے مجھے جو سمجھ آئی ہے تو یہی آئی ہے کہ پہلے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو خود سے شروع کریں. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے بچو اور پھر بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اس کے بعد پھر کوئی اور. ایگزیکٹلی. جب تک آپ خود، میں خود آج میں یہاں پہ بیٹھا ڈسکس کر رہا ہوں چیز، اگر تو کچھ حد تک ان پہ میں عمل پیرا ہوں تو میرے سامعین، اور جس سے میں بھی الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہوں گا، میرے سامعین بھی اس کو ضرور عمل کریں گے. اگر آپ خود وہ نہیں کرتے تو مشکل ہے. میں کتاب پڑھتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز نکلتا ہوں، میں دنیا داری پڑھ رہا ہوں، اور دنیا داری میں جب بھی اینڈ پہ جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسلام میں ہی ہے. آپ سوشیالوجی پڑھ لیں، اینڈ پہ چلے جائیں، آپ کو اسلام کی بات، جب یہاں پہ سوشیالوجی کی اینڈ ہوگی نا، وہاں پہ جو ہے نا اسلام کی ابتدا ہو رہی ہوگی. اب وہاں بتایا جا رہا ہوگا یہ ساری چیزیں سبجیکٹ. بیسیکلی ہم تھوڑا سا ڈیورٹ ہو جائیں گے. اگر ہمیں عربی سیکھی ہوئی ہوتی نا ہم نے یا عربی ہمیں کہا گیا ہوتا کہ آپ عربی سیکھ لیں، تو ہمیں اتنی جدوجہد نہ کرنی پڑتی جتنی آج ہم کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. ہماری زبان اردو ہے، ہم انگلش سیکھنے کے چکروں میں ہیں، فرینچ سیکھنے کے چکروں میں ہیں، ہم ازبک سیکھنے کے چکروں میں ہیں، چائنیز سیکھنے کے چکروں میں، لیکن جو ہم عربی سیکھنے کی طرف چلے جائیں نا، ایک عربی سیکھ لیں تو دین کاملاً سمجھ آ جائے. دین کی بات کی بات معاذ اللہ، یہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ کیوں، آپ کو علم آ جائے گا، آپ کا جو نالج ہے جان لیں گے، آپ اپنے آپ کو جان لیں گے، آپ کو سوسائٹی اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی لب لباب اس ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی خود سے شروع کرنا پڑے گا. ناظرین، آج کی نشست ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. صرف چند باتیں جو ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، آپ بات کر لیجئے گا معذرت کے ساتھ. صرف یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ خود سے شروع کرنا کیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم، پہل کرنے والا اس کے درجات اور جواب دینے والے کے درجات، یہ ہم سب نے پڑھا آپ کے سامنے. یہ بس ایک بات کرنے لگا تھا، پہل کس نے کرنی ہے؟ خود نے کرنی ہے. اور جب ہم پہل کریں گے تو اس پہل سے پھر آہستہ آہستہ استفادہ ہوگا. آپ کا معاشرہ، میرا معاشرہ، سامعین ہم سب کا معاشرہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا تعاون ہے جب آپ کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. سراسر تعاون ہے.
हमारे घर से हमारा मुआशरा शुरू होता है और हमने घर में उखुवत और ताउन को शुरू करना है शुरू और करना है, फिर बिल्कुल इंशाल्लाह उसका नफाज आहिस्ता आहिस्ता गली मोहल्ले इंशाल्लाह। और फिर मुआशरे में होना है। जी जनाब। नाजरीन, ये चंद बातें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे डिस्कस कर लूँ और आपको बता दूँ इस हवाले से। अमली तौर पर जब इंसान मदद और ताउन की तरफ निकलता है तो सबसे पहले उसके लिए हमें अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, वालिदैन के हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर खुद फरमाया है कि कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसी तरह एक और आया मुबारक में फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। तो नाज़रीन, ये सारी बातें अगर हम इनको कुरान मजीद के इन उसूलों को समझ लें, कुरान मजीद की इन आयात को समझ लें, तो हमें बारहा मरतबा किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कुरान और अहादीस मुबारका से ही अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो निकाल सकते हैं। अपने घर वालों में से अपने वालिदैन, बहन भाई, बीवी या शोहर की मदद करें और इनके बोझ को बांटें। ये मुआशरे में अखुवत और भाईचारे की और ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। सबसे पहले हमें ये करना होगा। उसके बाद दोस्ती और मुआशरत में हमें दोस्तों और पड़ोसियों की मुश्किलात में ताउन करना होगा। और इसी तरह तीसरी जो समाजी खिदमत के हवाले से गुरबा और यतीमों, जिस तरह मुख्तलिफ तंजीमें ये काम कर रही होती हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है या मुस्लिम फाउंडेशन है, मुस्लिम उम्मा फाउंडेशन है या सैलानी सैलानी होता है। वेलफेयर फाउंडेशन है, इसके अलावा दीगर वेलफेयर फाउंडेशन में जिसमें हमा जहती काम जो कर रही है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, हर शोबे के अंदर वो काम कर रही होती है, ख्वाह वो इज्तिमाई शादियों के हवाले से हो, यतीमों की कफालत के हवाले से हो, तालीमी कफालत की हो, बेटियों की कफालत के हवाले से हो, अलगर्ज की दुनिया में कोई काम बेरोजगारी को के खात्मे के हवाले से हो, शरह ख्वानदगी में बेहतरी के हवाले से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अपना काम कर रही है। तो इस हवाले से ये समाजी खिदमत के हवाले से जो तंजीमें थी ये काम कर रही हैं, जिसमें गरीबों और यतीमों और ज़रूरतमंदों के लिए। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के लिए काम आसान करें। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नास में यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है। खैरुन्नास में यनफउन्नास। तो इसी हदीस मुबारक के ऊपर हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा।